अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको एक तिला देने वाला हूं जिसकी नज़ीर और बेमिसाल ताकत हम आपको बताएंगे। ये तिला है काले सांप यानी फनदार सांप का तिला। ये ऐसे नफ्स को टैट करता है जैसे काला सांप खड़ा रहता है, आपका नफ्स भी ऐसे खड़ा रहेगा। नफ्स को मोटा और लंबा करना इसका अदना करिश्मा है। 40 दिन आप इस्तेमाल करना है। अच्छा दोस्तों, जो नफ्स आबला खेज होते हैं यानी जो जख्म डालते हैं, उनको सिर्फ नीचे पेशाब वाली नाड़ पर नहीं लगाना चाहिए। जो तला जख्म नहीं डालते उनको नफ्स के चारों तरफ ही लगा लेना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता। तमाम नफ्स पर आप लगा सकते हैं जो तला जख्म नहीं डालते। अच्छा दोस्तों, ये नफ्स को मोटा और लंबा करेगा। अगर इसकी जलक की वजह से यानी हाथरस की वजह से जड़ पतली हो, उसको भी पूरा सैज कर देगा। जिन आदमियों के नफ्स के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं जलक की वजह से और बेहिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंजाल के वक़्त इंसान को सरूर कम आता है या आता ही नहीं, और हम बिस्तरी होने के तरफ बंदे का ज़हन भी नहीं जाता, और जलक की वजह से जो फासद रतूबात होती हैं वो नफ्स में जमा होकर इनके तिब्बी फेल को रोक देते हैं। यानी जो नफ्स टैट होता है उनको रोक देते हैं। अगर नफ्स टैट भी हो तो पतला या खमदार यानी डिंगा पे होगा। बंदे का इज्मा करने से दिल नहीं लगता, अज़ू मखसूस टेढ़ा हो जाता है। इंसान तन्हाई पसंद करता है, क्यों? उसका दिमाग मणि निकाल निकाल कर कमज़ोर हो जाता है और तमाम जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है। जिस्म में सुस्ती, काहली, जोड़ों का दर्द, नफ्स की जड़ पतली हो जाती है, रगें फूल जाती हैं। अज़ू निस्बत जो जवानी में होता है उसकी निस्बत छोटा और पतला महसूस होता है, हो जाता है महसूस कि अब हो जाता है। पेशाब का बार बार आना ये क्यों होता है? जलक की वजह से जो मसाना वो कमज़ोर हो जाता है, और जलक की वजह से एक ये भी होता है कि बंदे को ज़कावत हिस्स हो जाए, जिसको कहते हैं नजायज़ शारी। नफ्स का टैट होया और बाद में उसका डाउन हो गया, शहवत आई जल्दी खारिज होगी। ज़कावत हिस्स खस्सियों और मसाने को कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से खस्सिए मनी को खाम हालत में रवाना कर देती हैं। क्योंकि खाम मनी काबिल इजमाद नहीं होती, यानी गढ़ नहीं होती, उसमें काबिलियत नहीं होती। इसलिए काबिलियत का माना यह है इसमें जरासीम नहीं होते, या जरासीम नील होते हैं, या कमज़ोर होते हैं, या होते नहीं। ये जलक की वजह से है, इसलिए हमल भी करार नहीं पाता। अगर हमल अकरार पाया जाए तो पहले, क्योंकि मनी कमज़ोर होती है, तो लड़की पैदा आती है। लड़की भी पैदा हो तो सेहतमंद पैदा नहीं होती। अगर शाज़ नाज़र हमल लड़के वाला करार भी पा जाए तो लड़का बहुत कमज़ोर होता है,
جس کا اثر آئندہ نسلوں تک رہتا ہے۔ اچھا دوستو، اس کی وجہ سے جلن کی وجہ سے نفس میں کمزوری، نفس کا پتلا پن، نفس کا ٹیڑھا پن، نفس کا رگاں کا پھول جانا، نفس کا چھوٹا ہونا اور نفس کا موٹا نہ ہونا۔ آپ اس طلاق کو 40 روز استعمال کریں، نفس میں ایسی سختی آئے گی کہ جیسے نفس انسان کا پتھر نما ہے، انسان کا نفس ایسے ہو جائے گا جیسے پتھر نما کوئی چیز ہوتی ہے۔ اچھا دوستو، اس نسخے کی بنانے کی ترکیب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میں نے یہ نسخہ کالے سام کا چیچا وطنی سے منگوایا تھا۔ میرا دوست اس نے چیچا وطنی کے علاقے میں ایک امرود کا باغ لیا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے وہاں پر سانپ بہت زیادہ تھے۔ میں نے یہاں سے ایک دوست کو چیچا وطنی بھیجا اور وہاں سے سانپ منگوایا۔ ہم نے پہلے سانپ میں ایک کشتہ شنگرف تیار کیا تھا، وہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ ہم اس کے آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں۔ یہ کشتہ شنگرف میرے پاس پڑا ہوا ہے اور یہ شنگرف ہم نے پلاوے میں تیار کیا تھا۔ اچھا دوستو، اس کشتہ شنگرف کی ہم تھوڑی تعریف بیان کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست کو اس کی 7 خوراکیں دی، یعنی ایک ایپسول میں 1 رتی خوراک ڈال کر دی۔ اس نے تقریباً 3 خوراکیں کٹھی کھا لیں۔ 3 خوراکیں یعنی 3 کیسے میں 3 رتی دوائی آ گئی کشتہ شنگرف کی۔ 3 خوراکیں کٹھی کھا لیں اس نے۔ ظہر سے لے کر شام تک 6 کلو دودھ، 1.5 پاؤ دیسی گھی استعمال کیا اور ایسا ہضم ہوا کہ نہ اس کو پہانا آیا نہ پیشاب آیا، اور شام کے وقت اس کو پیاس اتنی شدید لگے۔ پھر اس نے یہ کیا کہ 2-3 سے دودھ لیا، اس میں سیب کا جوس بنا کر جو تقریباً 5 کلو بنتا تھا اس نے پی لیا۔ پھر عشاء کے ٹائم جا کر اس کی پیاس ختم ہوئی اور پہانا پیشاب نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد میں ڈر کے مارے یہ شنگرف استعمال نہیں کسی دوست کو کرایا، کیونکہ اس نے یکدم 3 خوراکیں کٹھی کھا لی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ نقصان نہ ہو جائے، اور یہ شنگرف کا کشتہ سام جو تیار ہے وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ میں نے کبھی ڈر کے مارے استعمال نہیں کرایا۔ اور جب ہم نے اس کا جو لبا نکالا تھا، جو شنگرف میں جذب کرانا تھا، اس کے اوپر تقریباً 1 یا 2 شیشی اس سائز کی تیل نکل آتا ہے۔ آپ نے اس کو اوپر سے اتار لینا ہے۔ میں پہلے بنانے کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ نے اس سانپ کا پتال جنتر تیل نکالنا ہے۔ پتال جنتر کا طریقہ کار ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے لینی ہے 1 ہنڈیا۔ مثال طور کہ یہ ہنڈیا ہے، آپ نے اس کے نیچے ہے 3 سوراخ یا 4 سوراخ کر دینے یا 5 کر دینے چھوٹے چھوٹے۔ آپ نے اس ہنڈیا کے بیچ میں سانپ ڈال کر اس کے اوپر ڈھکنا رکھ کر مٹی لگا دیں، اور جو ہوگا نا یہ ہنڈیا، اس کو آپ نے ایک لوہے کڑاہی لینی ہے۔ اس کے نیچے سے آپ نے اس ڈھکنے سائز آپ نے کاٹ کر سوراخ کر دینا ہے، سوراخ چوڑا ہو ایسا جیسا۔ اس کے اوپر آپ نے ہنڈیا رکھ دینی ہے اس طرح، اور 4 چھیرے مٹی کا لیپ کر دیں تاکہ خاک نیچے نہ گرے۔ اس آپ لوہے کڑاہی کو چولہے پر رکھ دینا ہے، اور چولہے کے نیچے آپ نے پیالہ رکھ دینا ہے، اور اس جو لوہے کڑاہی
کے اندر آپ نے ہنڈیا رکھی ہو، اس کے اوپر آپ نے اوپلے جلانے ہیں۔ جب اوپلے جلیں گے اور اوپلوں کی گرمائش کی وجہ سے شام کا جو لب لبا ہوگا یا روغن ہوگا وہ نیچے پیالے میں گرتا جائے گا۔ اس کے اوپر آ جائے گا تیل، آپ نے وہ اوپر تیل انتھار لینا ہے۔ یہ ہم شیشی میں تیل ڈالا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک زبردست قسم کا اطلاع ہے۔ اچھا دوستو، ہم نے کئی اطلاع بنائے، کئی کامیاب کیے میں ناکام ہوئے۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ آپ کھوتے کا نفس، کھوتے کی مغز اور کھوتے کے 4 پاؤں اس کا کاٹ کر اور بھی دوائیں اس میں ملانا تھیں، ملا کر ہم نے وہ اطلاع بنا، لیکن اس نے کام نہیں کیا۔ بہت ہی ہم نے اطلاع پر رقم ضائع کی ہیں، لیکن جو اطلاع بہت ہی زبردست اور کامیاب ہوئے ہم وہ اطلاع ہم آپ کو دیں گے۔ یہ نفس کو موٹا کرتا ہے، لمبا کرتا ہے، پتلے کو موٹا کرے گا، سست کو تیز کرے گا، ایسا تیز کرے جیسے پتھر نما ایک چیز ہے، لمبا بھی کرے گا، موٹا بھی کرے گا۔ اس کو 40 دن استعمال کریں، آپ حیران کن فائد پائیں گے۔